جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ القصص اس کی آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آگے جو ہمارا سبق ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھ کس کا نام لیا اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اچھا، تو فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بعد میں ہوا، لیکن ابھی جو آگے ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مطلب ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے گئے فرعون کے گھر میں، وہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو میرے ذہن میں کیا چیز تھی جو آپ کو بتانی تھی؟ ہاں، وہ یہ کہ فرعون کے جو مظالم تھے وہ دیکھنا ہے۔ تو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ بھئی وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو کیا کرتا تھا؟ زندہ چھوڑتے زندہ چھوڑ دیتا تھا یا زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو یہ تفاسیر کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہل تو یہی ہوا کہ وہ اس کو کسی نجومی نے، کسی کاہن نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ لہذا اس نے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ بڑا یاد رکھنا ہے، آگے جو ترجمہ آ رہا ہے اس کا اطلاق ہونا ہے اس پر۔ تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی، اس نے کہا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو ذبح کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے اپنی سلطنت بچانے کے لیے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ کام ہوتا رہا، ظلم و ستم۔ تو اس نے پھر ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ اب بندے ہمارے پاس کم ہو گئے ہیں کام کرنے کے لیے، غلام ہمارے کم ہو گئے ہیں، تو لہذا 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل نہیں کریں گے، اور جو دوسرے سال بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ تو اس میں جس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ سال تھا بچوں کے قتل کرنے کا، اور اس سے 1 سال پہلے آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام کیا تھا؟ ہارون علیہ ہارون علیہ حضرت السلام۔ ہارون علیہ السلام وہ پیدا ہو چکے تھے۔ لہذا یہ جو ہے نا کہ 1 سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اور دوسرے، اور ان کی والدہ ان کو دودھ پلا رہی تھیں جی، اور دوسرے سال بچہ جو تھا جو پیدا ہونے تھے ان کو اس نے کیا کرنا تھا؟ ذبح کرنا تھا۔ لہذا پتہ نہیں چلا، تو یہ بھی ایک معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا اس مملکت کے اندر جس کے اندر فرعون حکومت کرتا تھا، جو کہ مصر میں تھی۔ تو لہذا فرعون ڈرتا تھا، ایک ڈر تھا اس کے کہ بھئی میری سلطنت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو آگے جو آئے گا وہ ترجمے کے اندر یہ بات وہاں ترجمہ کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ فعل امر مؤنث کے لیے ایک آئے گا۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا یس جودو سے اس جود، مسجد کے اندر جو سبق ہوا تھا، تو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کیا معنی ہے اس جود؟ اس کو سجدہ کیا۔ نہیں،
امر کا سر یہ بند کر دیں جی، جو جہاں سے ڈسٹارشن آ رہی ہے اس کو بند کر دیا کرے خود ہی. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سجدہ کرے. نہیں تو سجدہ کر. اس نے سجدہ کیا. اس جو تو سجدہ تو کر. سجدہ کر. امر جو ہوتا ہے وہ اگر تو سامنے ہے ہوتا ہی امر اس کے لیے ہے کہ جو سامنے ہو تو اس کے لیے ہوگا اس جود. اب مؤنث کے لیے کہ تو عورت سجدہ کر، اس کے لیے کیا کرتے تھے ہم؟ اس جدی یہ بڑھا دیتے تھے. تو اس جدی یہ آج پیٹرن آئے گا کہ جو والدہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے لیے یہ کا صیغہ جو ہے وہ آئے گا. آگے دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ میں وہاں پہ کر دوں گا. دو چیزیں ہم نے سیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ سلطنت جس نے ختم کر دی تو ان سے ان کا ڈر تھا، اور دوسری چیز ہم نے عربی لحاظ سے دیکھا کہ بھئی جو امر کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے اس کے ساتھ یا آتا ہے. تیسری چیز بھی سیکھ لیتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ تسجدو کا مطلب کیا ہے؟ تو سجدہ تو سجدہ سجدہ کر. کرتا ہے. یہ تو اگر سجدہ کوئی بھی کرتا ہے چیز وہ پیچھے کرے نہ گا. ہو تو تسجدو کا مطلب ہے تو سجدہ کرتا ہے یا تو سجدہ کرے گا. لیکن یہ اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ ذرا سنیے گا، اس لیے کہ آپ نے پھر جی وہاں ممکن ہے سوال ہوا آپ کا تو میں ابھی جواب دے رہا تو ہوں. سجدہ کر. ہاں جی نہیں میں ابھی بتا رہا ہوں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے اور باقی سے بھی. وہ یہ ہے کہ تسجدو مؤنث کے لیے آئے گا، مطلب ہے وہ سجدہ کرتی ہے، اس کے لیے بھی تسجد ہی آئے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مؤنث کا ذکر ضرور ہوگا. مؤنث کا ٹھیک ہے جی ذکر ضرور ہوگا. ہوگا. جی ذکر تو ضرور جس سے ہوگا. پتہ چلے گا کہ تسجدو کے معنی تعلمو کے معنی، ہم نے تعلمو کے معنی تو جانتا ہے نہیں کرنا، وہ جانتی ہے، یہ بھی ترجمہ ہوگا اس کا. تو اس تعارف کے بعد اب ہم اس کا اطلاق کریں گے ان دونوں چیزوں کا. اچھا جی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ 5 سے. ذرا نیچے کریں، میں اس لیے کہ ذرا پیچھے ساتھ ملا لوں. ہاں جی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون جو تھا وہ ان کے ایک تو یہ تھا کہ اس نے مختلف گروہ بنا دیے تھے کہ کوئی جی نہریں کھودنے والا، کوئی لکڑی کا کام کرنے والا. غلاموں کی قوم تھی تو اس کے مختلف طریقے سے، جیسے گاؤں کے اندر ہوتا ہے کہ بھی یہ برتن بنانے والا ہے، اور یہ جناب لوہے کا کام کرنے والا ہے، اور لکڑی کا کام کرنے والا ہے، یہ فلاں ہے. تو اس طریقے سے کام لینے میں اس نے کیا کر دیا تھا، ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. پھر کیا کرتا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ خاص طور پر اس کو وہ اور زیادہ کمزور کر دیتا تھا. ایک یہ ظلم کی داستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، رہے ہیں، میں نہیں کہتا، عزت سے کہا ہے. اور وہ کرتا گیا تھا کہ بھئی ان کے بنی اسرائیل جو تھے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ کر دیتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم، اور وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اور آگے ملا کے ہم پڑھ رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. نمنہ لفظ آ رہا ہے تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم، پہلے آیا نا. تو مننا کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ احسان کرنا. احسان کرنا. احسان. بالکل جی، بالکل جی، احسان کرنا. تو نمنہ ان کی وجہ سے نون کے اوپر زبر آ گئی ہے. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور یہاں اطلاق ہے منہم ما کانوا یحذرون، اس کا الگ سے ترجمہ کرنا ہے۔ اب جی میرے ساتھ پڑھے، وَنُرِیدُ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے ارادہ کیا، اور ہم چاہتے ہیں، ہم نے ہاں چاہا، تو اصل میں ہاں جی، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو نریدو مضارع کا صیغہ ہے۔ چاہیں گے، جی نہیں نہیں، آپ وہ نہ کریں، دیکھو چاہتے میں ہیں۔ نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مضارع آ جائے اور اس سے پہلے ماضی ہو تو وہ ماضی بذات خود کانا کی شکل لے لیتا ہے، تھا کی شکل لے لیتا ہے، وہ ماضی بعید بن جاتا ہے۔ ہم جی ہم چاہتے تھے، ہاں، ہم یہ ہاں جی اب بن جائے گا وَنُرِیدُ، ہم چاہتے تھے، اور تھے، ہم چاہتے تھے، چاہتے تھے، ہاں ہم چاہتے تھے۔ اب کیا چاہتے تھے؟ ان نمن، کہ ہم کہ ہم احسان کریں، ہم احسان کریں، کہ ہم احسان کریں کن پر؟ الذی، ترجمہ کریں، ان ان لوگوں لوگوں پر ان لوگوں پر، جی بالکل، الذی نستضعفو فی الارض، جنہیں زمین میں کمزور بنا کمزور کر دیا گیا تھا، بنا دیا گیا تھا، کمزور کر دیا گیا تھا۔ اصل میں ترجمہ یہ ہے جن کو بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ یہ است کا ترجمہ میں نے کہا تھا، اصل میں ہے ادعفو، جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا۔ است اس لیے لگا ہے کہ اس کے اندر تاکید ہے، جو کل میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو یہاں ہے کہ جنہیں بہت کمزور بنا دیا گیا تھا، ان لوگوں پر ہم احسان کریں، دوبارہ کریں۔ وَنُرِیدُ کا ترجمہ، اور ہم چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے ان نمن، کہ ہم کہ ہم احسان کریں، پر کہ احسان ہم کریں، احسان کریں الذی نستضعفو فی الارض، ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا، کمزور بنا ان دیا لوگوں گیا پر تھا، جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا، ان پر ہم احسان کریں، اور کیا کریں؟ اور وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم انہیں بنا دیں، نہ دے، اور ہم انہیں بنا دیں کیا؟ ائمتن، پیشوا، امام، امام کی جمع ائمہ ہے، ائمتن کا ترجمہ پیشوا بناتے، پیشوا۔ اور ہم چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چاہا وہ کر کے بھی دکھایا، اور بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پیشوا بنے، انہی میں سے پھر عیسائی بھی بنے، اور پھر یہ ہے کہ نبوت جو تھی یحییٰ علیہ السلام بھی ان کے بعد آئے، اور پھر نبوت جو تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس کے اندر آ گئی۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں پیشوا بنائیں، اور کیا چاہتے تھے؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جی، اور اور ہم انہیں ان کے وارث بنا، وارث بنا، ہاں، اور ان کا ترجمہ سارا یہاں تک اور ان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جی اور ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں بنائیں وارثین، وارث، کس کا وارث؟ زمین کا، ملک کا جی ٹھیک ہے، زمین کا وارث، ٹھیک ہے، زمین کا وارث۔ تو فرعون کو ختم کیا تو فرعون کی جو دنیا کی دولت تھی وہ بھی آ گئی، اور پھر یہ ہے کہ نبوت بھی بنی اسرائیل کے پاس بھی پیشوائی کے طور پر آ گئی، وراثت اس میں بھی آ گئی، لیکن اس جگہ پہ فرعون کی بات ہو رہی ہے، تو فرعون کی دولت کا وارث بنے یہ لوگ۔ لیکن جب فرعون غرق ہوا تو یہ وارث بن کے مصر نہیں گئے، یہ دوسری طرف آ گئے تھے، شام کے اندر، کنعان کے اندر، جو ابھی فلسطین وغیرہ ہے، یہ اس علاقے کے اندر آ گئے تھے۔ آگے جی پڑھتے ہیں، اور یہ لا کا ترجمہ ہے، اور ان اسی طریقے سے ساتھ ساتھ چلے گا۔
وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم انہیں اقتدار دیں. نمکن، نمکن کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم انہیں ہم انہیں اقتدار اور دیں. ہم انہیں اقتدار دیں، حکومت دیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں اقتدار دیں. لہم اس کے اندر ہی آ گیا، وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ، اور ہم انہیں اقتدار دیں، فی الارض زمین میں، زمین میں، وَنُورِيَّ، اور ہم دکھائیں، اور ہم دکھائیں فرعون، فرعون کو، فرعون کو، وہامنا، وہامانا، اور حامان کو، اور حامان، جو سب تھا، جو کچھ وہ کہتا تھا وہ یہ آ کے امپلیمنٹیشن یہ کرتا تھا، اور ان کے الگ الگ لشکر بھی تھے. اور یہ کہ ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے اور ان دونوں کے لشکروں کو کیا کریں؟ دکھائیں. اب یہاں ترجمہ بڑے خوبصورت، یہ جگہ ہے جہاں میں نے آپ کو کیا دکھائیں وہ آگے ہے. منہم ما کانوا یحذرون، ان بنی اسرائیل میں سے وہ چیزیں جس سے وہ ڈرتے تھے، جس سے وہ ڈرتے تھے. وہ اب میں سوال پوچھوں گا آپ سے کہ فرعون کس چیز سے ڈرتا تھا؟ کیوں ذبح کرتا تھا؟ وہ ایک اقتدار نہ چھن جائے. ہاں جی، اقتدار نہ چھن جائے، اقتدار میرا نہ چھن جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس نے پیدا ہو جانا ہے اور میری حکومت ختم ہو جانی ہے، تو لہذا وہ اس ڈر کی وجہ سے ان کو قتل کرتا تھا. تو ترجمہ جو جہاں آ رہا ہے، بہت سارے میں نے دیکھے تراجم، ان کے اندر منہم کا ترجمہ کیا ہی نہیں. تو ترجمہ ہے منہم، ان بنی اسرائیل میں سے، ما وہ، کانو یحذرون جس سے وہ قبطی، وہ فرعون کے لوگ ڈرتے تھے. یہ سمجھ آ گئی؟ جی دوبارہ میرے ساتھ پڑھے اوپر سے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ایک ترجمہ کریں گے جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کریں گے. جی ڈاکٹر داؤد بھائی کریں گے. جی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں بہت کمزور بنا دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ترجمہ کریں گے جی دوسرے ساتھی پروفیسر صاحب کر دیں اس کا. وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم نے انہیں بنا دیا آئمہ، پیشوا. اور ہم انہیں بنا دیں، بنا دیا نہیں ہے آنے کی وجہ سے، اور ہم انہیں بنا دیں پیشوا. اور دو چیزیں ہو گئیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جی غلام سرور بھائی کریں گے. اور ہم نے انہیں وارث بنا دیا. نہیں بنا دیا، ہم بنا دیں. بنا دیں، اور ہم انہیں وارث بنا دیں. یہ ہم چاہتے تھے. ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی جلال والی صفت جو ہے وہ نون میں آ گئی ہے. آگے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. جی ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور ہم انہیں اقتدار دیں زمین میں، اقتدار دیں زمین میں. جی اب انہیں کون ہے؟ ہم ان بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار دیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے. اور ہم ان بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار دیں، یہ ابھی صرف چاہنا ہی ہے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ. ترجمہ اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو اور ہم فرعون اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، اور ان دونوں کے لشکروں کو دکھائیں. ان لوگوں کے لشکروں کو دکھائیں. اب آگے کیا دکھائیں؟ مفعول یہاں ہے. منہم کا ترجمہ
उनमें से उन बनी बनी इसराइल इसराइल में इसराइल में से मा कानू यहज़रून, वो चीज जिससे वो डरते थे। जिससे वो डरते थे। जी प्रोफेसर साहब, आप जरा तर्जमा कर देंगे इसका, जी लेकिन वनुरीद, आहिस्ता से कीजिएगा, हमें समझ आए उसकी। जी जी इंशाअल्लाह। वनुरीद, और हम चाहते थे अन्नमुन्ना, के हम एहसान करें, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, इस्तुज़इफू, कि जिन्हें कमजोर कर दिया गया, फिल अर्द, जमीन में। यानी हम ये चाहते थे कि उन पर एहसान करें जिन्हें जमीन में कमजोर कर दिया गया था। व नजअलहुम, और हम उन्हें बनाएं, आइम्मतन, पेशवा। व नजअलहुम, और हम उन्हें बनाएं, अल वारिसीन, वारिसों में। वनुमक्किन लहुम, और हम उन्हें जमीन में वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, और हम उन्हें जमीन में इक़्तिदार दें। वनुरिया, और हम उन्हें दिखाएं, फिरऔना, यानी वनुरिया, और हम दिखाएं, फिरऔन को, व हामाना, और हामान को, व जुनूदहुमा, और उनके लश्कर को, मिनहुम, उनमें से, मा कानू, उस चीज में से, कि यहज़रून, जिससे वो डरते थे। हाँ जी, मिनहुम, उन में से वो चीजें जिनसे वो डरते थे। अच्छा, ये थोड़ा सा तर्जमा मतलब मुश्किल नहीं है, मुश्किल समझेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी, लेकिन ये है कि अभी वाज़ेह हो गया जी, हो गया। और हदीस साथ याद रखें, मजलूम कौन था? जहां जनाब, बनी बनी इसराइल। बनी इसराइल, उन्हीं को कमजोर बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से डरो। जी, आगे क्या है? अर्श कांप जाता है। बराह रास्त अर्श तक जी पहुंचती। नहीं, हदीस ये है उसका मफहूम के मजलूम की बद्दुआ से डरो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। जी, ये मजलूम की तो पहली बात तो ये है कि जुल्म करे ही नहीं। दूसरा यही है कि मजलूम की बद्दुआ से बिल्कुल डरें। जिसके ऊपर जुल्म किया हुआ है उससे माफी मांगे, कहें कि बद्दुआ नहीं करनी, इसलिए कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा दुआ कबूल करने के अंदर हायल नहीं है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अब जनाब, व औहैना इला उम्मी मूसा, और जो मैंने कहा था कि ये साथ इजाफा होगा, अन अर्दिई ही, अर्दिई ही, ये अमर का सीगा है कि तू उस मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला। ये जो है, ये किसके लिए है? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। जी जी। वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फइज़ा खिफ्ती अलैहि, जब तुम्हें उसके बारे में डर हो, जब तुम उसके बारे में डरने लगे कि अब फिरौन के लोग आएंगे और वो इसको क्या क्या उठा के ज़बह कर देंगे या ले जाएंगे ज़बह करने के लिए, तो तू क्या करना? फ़अल की, दोबारा अमर का सीगा है, डाल देना। फ़अल की ही, तर्जमा क्या होगा? उसे उसे डाल देना। मूसा कौन अलैहिस्सलाम है को उसे? जी, मूसा तो उस अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को डाल देना। अब लफ्ज आ रहा है फिल यम्मी। अब यम जो है, ये हर वो बहुत बड़ी क्या कहेंगे जगह जिसके अंदर पानी हो उसको यम कहते हैं। पहले तो समंदर के लिए आता है, फिर दरिया के लिए भी आता है, और लेक के लिए भी आता है। क्योंकि वहां बताते हैं मुफस्सिरीन के दरियाए नील था जिसके किनारे फिरौन का था, तो लिहाजा फिल यम्मी का तर्जमा नहर नहीं, यम दरिया ही है, और ये सबसे बड़ा दरिया है वहां, ये मिडिल ईस्ट के अंदर, दरियाए नील। जी, ये चलता है सूडान से
پہلے نیل الابیض ہے اور نیل الاسود ہے، یہ سوڈان سے باہر جب نکلتا ہے تو یہ دونوں مل جاتے ہیں اور آگے دریائے نیل بن جاتا ہے، جو جیسے آپ کے راوی درمیان میں سے گزرتا ہے ایسے نیل مصر کے دارالحکومت کے درمیان میں سے گزرتا ہے، اور پھر اسکندریہ سے بحر اوقیانوس میڈیٹرینین سی جو ہے اس کے اندر جا کے گر جاتا ہے، اس کے کنارے فرعون کا محل تھا۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اب دو چیزیں آ رہی ہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کتنی چیزیں آئیں جی؟ تخافی دو چیزیں، اب دو کا بڑا تحزن، جی، بلکہ اس کے اوپر بھی دو ہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ایک، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ دوسری، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي دو چیزیں۔ اب اس کا جواب بھی آگے دو ہی ہے، اِنَّا رَادُّوهُ، بے شک ہم اسے لوٹانے والے ہیں۔ رد کرنا ہوتا ہے نا، اس سے فائل بنا راد، سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، جیسے قتل سے قاتل، فعل سے فاعل، تو اس سے رد سے راد، تو انا کی وجہ سے جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ حرف جلالہ ہے، بے شک ہم اسے واپس لوٹانے والے ہیں یا واپس کرنے والے ہیں، الیکی تیری مؤنث کا صیغہ ہے، تیری طرف، اور کیا ہے، وَجَاعِلُوهُ یہ دوسری چیز، اسے اور بنانے موسیٰ علیہ السلام کو بنانے والے ہیں، من المرسلین رسولوں میں سے۔ رسولوں میں سے۔ یہ اس آیت کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں کہ دو دو کا مطلب بنتا ہے یہاں۔ تو وَأَوْحَيْنَا کا ترجمہ کریں، اور ہم نے وحی کی، اور ہم نے وحی کی۔ اب وحی کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کسی چیز کو ڈال دینا، ایک، دوسرے اس کا معنی ہے خفیہ اشارہ، تیسرا اس کا معنی ہے وحی کا وہ کہ جو کسی رسول کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ تین ہیں وحی کے، جیسے آپ نے کل والے سبق میں پڑھا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے شاید کہ إِلَى النَّحْلِ پڑھا تھا نا، ہم نے شاید کی مکھی کی طرف وحی کی، تو وہاں فرشتہ تو نہیں آیا؟ جی مطلب ذہن میں یہ ہے کہ جو وحی کا جو ترجمہ ہے وہ تو ترجمہ ہے ہم نے وحی کی، تو وحی کے تین معنی میں نے بتائے، ان میں سے ایک معنی وہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اس کے ساتھ دو کو اور رکھنا ہے کہ اور دل میں ڈال دیا، وَأَوْحَيْنَا، اور الہام کر دیا، اور یہ بھی ہے اور ہم نے وحی کی، اور وحی کا جو ترجمہ ہے وہ ہمارے ذہن میں یہی ہو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تو یہ نہیں ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کلام تھا، لیکن دل میں ڈال دیا۔ اِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ترجمہ کیا ہوگا جی؟ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ہاں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ ان ارضعیہ، اب میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں جی، کہ تو اس موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا، اس موسیٰ علیہ السلام تو اس موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا، اس لیے کہ یہ وہ سال تھا کہ جس میں فرعون نے بچوں کو ذبح کرنا تھا، اور یہ مطلب حاملہ بھی ہو گئیں، پتہ نہیں چلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو کہا کہ بھئی اب اس نے جانا ہے سفر پر، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کیا کر، دودھ پلا پہلے، اچھا، پھر آتے جانا ہے انہوں نے جاسوس جو ہیں،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو جب تو اس کے بارے میں خوف کھانے خوف میں لگے، ڈرنے لگے. ترجمہ کریں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو جب تو اس کے بارے میں ڈرنے لگے. ٹھیک ہے، جب تو اس کے بارے میں خوف کھانے لگے، میرا خیال ہے زیادہ بہتر ترجمہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں، جب تو اس کے بارے میں خوف کھانے لگے تو فَأَلْقِیہِ، تو اس کو ڈال دینا، تو اس کو ڈال دینا فی الیم، دریا میں. سمندر میں. دریا میں. اچھا، اب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم. ایک ماں ہے اور بیٹے کو ڈالنا کہاں ہے؟ دریا میں. دریا میں، سمندر میں، پانی میں. اور بچہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ اس نے تیرنا ہے. وہ صندوق ہوگا، صندوق بھی ممکن ہے ڈوب سکتا ہے، الٹ پلٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے پہلے ہی کہا تھا، جو پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہوا آج پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزیں، وَلَا تَخَافِي، تم نہ ڈرنا. جی، ڈرنا کے بجائے تم نہ ڈرنا. وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غمگین ہونا. اور نہ غم کرنا. بس جب وہ آئیں، دودھ اس نے پیا ہوا ہو اور صندوق موجود ہے، پالنا موجود ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کھانا. ہم کیا کریں گے؟ دو چیزیں کریں گے ہم. انا کا ترجمہ کریں، بے شک ہم بے شک ہم رادوہ الیکی، اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. وَجَاعِلُوهُ، اور اسے بنانے والے ہیں، اور اس کو بنانے والے ہیں. من المرسلین، رسولوں میں سے، بھیجے ہوئوں میں سے. ٹھیک ہے جی، بھیجے ہوئوں میں سے اس کا ترجمہ ہے. بھیجے ہوئوں میں سے تو وہ رسول ہوتے ہیں، ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور ایسا ہی ہوا. وہ لوگ جاسوس آ گئے اور آپ نے موسیٰ جو تھیں، انہوں نے اپنا اس کو بالنے کے اندر ڈالا، صندوق کے اندر، اور دودھ پلایا اور دریائے نیل کے اندر ڈال دیا. جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی. جی سر. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، ان اردعیہ، کہ تو اس موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو جب تو اس کے بارے میں خوف کھانے لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْجَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تو مت ڈرنا اور نہ تم غم کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے، اس موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. جی، تو اس میں ہم نے جو ادبی چاشنی ہے وہ بھی پڑھی، کہ اس میں دو دو کے جو ٹکڑے آ رہے ہیں، جیسے اردعیہ، فَأَلْقِیہ، اور وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی، اور پھر رَادُّوهُ، جَاعِلُوهُ. یہ خوبصورت آپ کو لگتا ہے یا نہیں؟ جی جی بہت. تو آگے پڑھتے ہیں. آگے جی لفظ ایک نیا آ رہا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے اور سیکھنا ہے. فل تاقا توہو، فل تاقا توہو، کس نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گری ہوئی چیز ہو تو اس کو اٹھا لینا، یہ ہے تو اس کو اٹھا لیا. وہ جو پہلے گری ہوئی چیز ہو کسی کی، تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ
آتا ہے توقعتا التقطہ جی، تو فل تقطہ آل فرعون لیکون لہم، پھر دو چیزیں آ رہی ہیں، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ مستقبل میں ان کا دشمن بنے، اور وحزنا، اور غم کا باعث بنے، غم کا باعث بنے جی۔ حزن رہتا ہے نا، حزن غم کو کہتے ہیں، عام الحزن آپ نے غم کا سال رسول پاک کے لیے پڑھا ہوا ہے، تو اس سے حزنن غم کا باعث بنے، باعث غم، کیوں جی باعث غم بنے، ٹھیک ہے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے، وہ نہیں سمجھ پائے، وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، حالانکہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر وہ کاہن کی بات پر کاہن کو سچ مانتے تھے، کیوں جی سچ مانتے تھے، تو پھر اس نے تو ہونا ہی ہونا تھا، کیوں جی ہاں۔ تو بہرحال کہانت پہ یہ نہیں کرنا کہ بھی کاہن کی بات سچی ہو گئی تو لہذا وہ جی بات تو اس کی سچی تھی، یہ ذہن میں آتا ہے بندے کے، کہانت کی طرف نہیں جانا، کسی کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، اٹکل پچو لگ گیا، اس نے جو بھی کیا وہ کر دیا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی، یہ فرعون کے ساتھ ہی حامان کا ذکر آ رہا ہے تھوڑا سا، یہ جی خاص آدمی حامان تھا میں اس نے کا، بتایا یہ اس کا وزیر تھا، اس کا بہت وزیر مقرب وزیر وہ حامان ہے۔ آگے قارون کا بھی ذکر آئے ٹھیک گا جی جی، یہ حامان اس کا وزیر تھا جی، مطلب کہ وزیر داخلہ سمجھ لیں، انٹیریئر منسٹر ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا، اس لیے کہ ٹھیک وہ ہو گیا سر، اندرونی کام سارے یہی کر رہا ہے نا، تو لفظ آ رہا ہے یہ ذرا مشکل ہے، گری ہوئی چیز کو اٹھا لیا، جہاں اٹھا بس لیا، یہ آگا کہ فل تقطہ، تو کس نے آگے اس کا آ رہا ہے، فائل ہے آل فرعون، کیا مطلب ہوگا آل فرعون؟ فرعون کے گھر والوں نے گھر والوں نے جی فرعون کے گھر والوں نے تو نہیں ہے، چلو گھر والوں نے ٹھیک ہے، ہاں گھر والے ہی تھے، نہیں ٹھیک ہے، لوگ آل دونوں معنی میں آتا ہے، لوگ بھی آئے گا، گھر والے زیادہ بہتر ہے یہاں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اس موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ لیکونا، یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں نا، اس کو ترجمہ کرنا ہے، ویسے دونوں ترجمے ہیں، لیکونا تاکہ وہ ہو جائے جی، تاکہ وہ بن جائے، لہم ترجمہ ان کے لیے ان کے لیے، عدوم دشمن، وحزنا اور باعث اور غم کے اور غم کا باعث باعث غم جی، کا باعث اور باعث غم یا غم کا باعث، غم کی وجہ بن جائے، جو کہ بنا، موسیٰ علیہ السلام بنے۔ آگے ہے جی، ان فرعون، بے شک بے شک فرعون، وہامان اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر دونوں کے لشکر، کانو خاطئین خطا کار تھے، خطا کار تھے جی، وہ ظلم کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دشمن غم کا باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو میں کہوں گا کیسر بھائی تو آج ہے نہیں، تو ڈاکٹر داؤد بھائی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کو لیتے ہیں، آپ شروع سے کریں جی، وقت کا کم ہے، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو خواتین تک لے آئیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ جی ابھی آ جائے، ذرا ہمیں بھی پڑھ لینے دیں، آپ ممکن ہے قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں جی، آگے جی۔ وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ